ترکی میں سلطنت عثمانیہ 600 برس تک قائم رہی۔ ان 6 صدیوں میں 36 حکمران آئے۔ یہ سلطنت 1299 عیسوی میں قائم ہوئی اور ترکوں کے قبائلی رہنما عثمان اول نے اس کی بنیاد رکھی۔ 1 نومبر 1922 عیسوی کو یہ سلطنت اختتام پذیر ہو گئی۔ ترک قوم پرستوں نے ملک کا انتظام سنبھال لیا۔ 1923 عیسوی میں مصطفیٰ کمال پاشا ترکی کے فیلڈ مارشل اور جمہوریہ ترکی کے بانی تھے۔ وہ 1938 عیسوی تک صدر رہے اور اسی سال ان کا انتقال ہو گیا۔ کمال اتا ترک سیکولر ذہنیت کے مالک تھے۔ ان کے دور میں دینی مدرسوں کو بند کر دیا گیا تھا۔ عربی میں اذان اور اقامت پر تو تھی ہی پابندی، ساتھ ہی عورتوں کے پردے، فریضہ حج اور دوسرے اسلامی احکامات پر بھی پابندی تھی۔ مصطفیٰ کمال اتا ترک نے جمہوریہ ترکی کی بنیاد تو رکھی، لیکن آئین و قانون کا ایسا مضبوط شکنجہ بنایا کہ آنے والے وقتوں میں اس سے نکلنا ایسا محال ہوا کہ اس کے لیے طویل جدوجہد کا نیا باب رقم ہونا چاہیے تھا۔ انہی بندشوں کی پہلی تہ جب عدنان مندرس نے وزیر اعظم بننے کے بعد کھلی اور اذان کو ترکی کے بجائے دوبارہ عربی میں بحال کیا تو ان کو اس کی قیمت اپنی جان دے کر چکانا پڑی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ عدنان مندرس کون تھے، کس طرح انہوں نے سفر شروع کیا اور کہاں ان کا اختتام ہوا۔ علی عدنان ارتکین مندرس ترکی کی ولایت ایدن میں 1899 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق 14ویں صدی کے مشہور ترک طبیب حاجی علی پاشا کے خاندان سے تھا۔ عدنان بے نے ازمیر کے امریکی کالج میں تعلیم پائی اور پھر اینکرا یونیورسٹی میں قانون کی تعلیم حاصل کی۔ 15 مئی 1919 عیسوی کو جب یونانی ازمیر میں داخل ہوئے تو عدنان مندرس نے ان کے خلاف دفاعی جدوجہد میں پرجوش حصہ لیا۔ عدنان مندرس کا تعلق ایک زراعت پیشہ خاندان سے تھا، اس لیے اس کو زراعت سے گہری دلچسپی تھی۔ 1923 عیسوی سے 1946 عیسوی تک مختلف سیاسی پارٹیوں سے گزرے، پھر 7 جنوری 1946 عیسوی کو ڈیموکریٹک پارٹی کے نام سے ایک نئی سیاسی جماعت قائم کی۔ 1950 عیسوی میں ڈیموکریٹک پارٹی نے کامیابی حاصل کی تو جلال بایار صدر اور عدنان مندرس وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ عدنان مندرس کے دور میں ترکی کی مذہبی پالیسی میں اہم تبدیلیاں ہوئی۔ 1932 عیسوی سے ترکی میں یہ پابندی تھی کہ اذان اور تکبیر عربی میں نہیں کہی جا سکتی، اور 1941 عیسوی کے بعد اس حکم کی خلاف ورزی جرم قرار دی گئی تھی۔ ڈیموکریٹک پارٹی کی حکومت نے برسر اقتدار آنے کے بعد پہلا کام یہ کیا کہ 16 جون 1950 عیسوی کو مجلس کبیر ملی کی قرارداد کے ذریعے اس قانون کو منسوخ کر دیا۔ 17 جون 1950 عیسوی ترکی کی تاریخ کا ایک یادگار دن ہے جب 18 سال کے بعد ترکی کے طول و عرض میں پہلی مرتبہ عربی میں اذان دی گئی، مساجد کھلوائے، مدارس کھلوائے، حجاب پر پابندی اٹھوائی اور عثمانی خاندان کو ترکی واپس لائے۔ اس کے علاوہ عدنان مندرس کے دور میں حج پر عائد پابندیاں بھی اٹھا لی گئی اور 1950 عیسوی میں 25 سال بعد 423 ترکوں نے فریضہ حج ادا کیا۔ مختصر یہ کہ عدنان مندرس کے دور حکومت میں وہ بیڑیاں بڑی حد تک کاٹ دی گئی جو ترکی میں قیام جمہوریت کے وقت اسلام کے پاؤں میں ڈال دی گئی تھی۔ عدنان خاص طور پر اتا ترک کے نظریات کے اس قدر مخالف تھے کہ ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اگر ان کا بس چلے تو ملک سے اتا ترک کی ایک ایک یادگار مٹا دے۔ یہ سب چیزیں آخر ترکی کے روشن خیال فوج سے کہاں برداشت ہونی تھی۔ بہرحال جدید ترکی میں اسلام کا بیج بونے والے پہلے شخص عدنان مندرس تھے۔ 7 سال بعد ستمبر 1967 عیسوی میں عدنان مندرس کو پھانسی دے دی گئی، جس سے اس مرد کبیر نے خوشی خوشی قبول کیا اور کوئی معافی نہیں مانگی۔ بعض کتب میں اس کے متعلق میں نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اس کے آخری الفاظ یہ تھے کہ یا اللہ ہمارے ملک پر رحمت فرما۔ مجھے دیجیے اجازت، اگلی دلچسپ اور تاریخ کے موتیوں تک رسائی کے لیے اپنا خیال رکھیے۔